وہ مجرے جو کوٹھوں پہ ہوتے تھے آج آپ کی براڈ پہ ہوتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں, میں پھر وہی بات کروں گا, آپ کو بری لگے یا اچھی لگے. یہ تو آپ گالی دے رہے ہیں. نہیں گالی نہیں دے رہا. دیکھیے میں آپ کو میری بات سنیں نا, میری بات. امپریشن ہے نا کہ بلال مارت بھی اگر بغیر خواتین کے یا ایک حصار بنا کے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا کہ خواتین آ کے ڈانس کریں, وہ کر سکتا ہے کام. مسٹر پتلو کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ بھی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. میرا 10 سال کی انویسٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ 10 سال جو میں نے انویسٹ کیے ہیں وہ آپ بھول گئے. 24 کروڑ روپے ایک دن میں. چھوڑو 24 کروڑ کو چھوڑو, 10 سال آپ بھول گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ 10 سال کی جو آپ کی انویسٹ جو ٹیلنٹ ہے اس سے آپ ایک دن میں 24 کروڑ روپے بھی چھوڑ دو. اچھا تو دوستو, یہ تھے مسٹر پتلو جنہوں نے ایک لائیو ٹک ٹاک سیشن پہ بیٹھ کے اپنا کریئر بنایا اور لائیو آ کر فحاشی پھیلا کے وہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہی ہے, تقریباً عوام کو پتہ ہے کہ وہاں جو چیلنج ہوتے ہیں اس میں جو ہار جاتا ہے جو جیت جاتا ہے ان کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں, اور وہ پھر کپڑے اتارنے پڑتے ہیں, گالیاں دینی پڑتی ہیں, جو وہ بولے وہ کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے حساب سے ان کو پھر گفٹنگ وغیرہ ملتی ہے, تو ٹوٹل حرام کا پیسہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اور یہ مسٹر پتلو نے اسی انٹرویو میں ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ لائیو ٹک ٹاک پہ آئے نا, میں لوگوں کے کپڑے اتار دیتا ہوں وہاں پہ. اب یہ دیکھیں, یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ لائیو ٹک ٹاک ایک فحاشی کا اڈا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بیٹھ کر لائیو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم میچز کھیل رہے ہیں, ہم چیلنجز دے رہے ہیں, عوام کو انٹرٹیننگ کر رہے ہیں. آپ عوام کو, نوجوان نسل کو بگاڑ رہے ہو بھائی جان. آپ ہمارے بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو جو آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں اپنا, آپ اپنا لائف اسٹائل دکھاتے ہو, اپنی کاریں دکھاتے ہو, اپنے بنگلے دکھا رہے ہو, پیسہ دکھا رہے ہو, تو آپ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ صحیح نہیں ہے, یہ حرام کی کمائی ہے ہمارے پاس ساری. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک پہ بھیک مانگنے والا اور ایک سگنل پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے والا یہ ایک برابر ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک برابر ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے جو ریحان طارق صاحب کو جو چیلنج کیا کہ پوڈ کاسٹ کیا ہوتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے, اور پوڈ کاسٹ کسے کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. بھائی آپ ریحان طارق صاحب کی جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک 16 سال 18 سال تعلیم حاصل کی ہے, لوہے کے چنے چبائے. ٹھیک ہے, اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے بغیر محنت کے اتنے پیسے کیسے کما لیے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے پچھلے 10 سال نہیں دیکھتے کہ میں نے 10 سال میں کتنی محنت کی ہے, 10 سال میں نے کتنی لائف ٹک ٹاک پہ آ کے گالیاں دی ہیں, سنی ہیں, اور فحاشی پھیلائی ہے, اور کتنے کپڑے اتارے کتنی دفعہ ہیں اپنے بھی لوگوں کے بھی. تو ان کے پاس ایسے ہی جواب ہوتے ہیں بھائی, 10 سال کی محنت, صرف گالیاں دینا. بھائی ایسے لوگ بھی ہیں جو بچپن سے گالیاں دیتے ہیں, سنتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے تو اپنا کچھ بھی اچیو نہیں کیا ابھی تک. آپ نے کیسے اچیو کر لیا گالیوں میں اور اس چیزوں میں؟ تو آپ یہ تسلیم کریں کہ بھائی یہ ٹک ٹاک لائیو جو ہے فحاشی کا اڈا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ٹک ٹاکرز کو جو لائیو بیٹھ کر فحاشی پھیلا رہے ہیں, بہت ساری ایسی ویڈیوز آئی ہیں جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, انہوں نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے, اور انہوں نے آ کے معافیا مانگی ہے, جس میں سے چند ایک نام ہے اسے بولا. بہت